ہن میں ایک حدیث پاک تواڈے سامنے بیان کرنا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان مبارک فرمایا جنے ساڑی اولاد دا حق نہ جانے، انصار دا حق نہ جانے، عرباں دا حق نہ جانے، کیونکہ میں عربی ہوں۔ فرمایا تنہاں وچوں ہی کوئی ضرور ہوئے گا۔ فرمایا جڑا ساڈی آل بیت نال دشمنی کرن والا وے، آل نال نفرت کردا وے، انہاں دے بارے زبان نہ کھولدا وے، تنہاں چوں ہی کوئی ضرور ہوئے گا۔ فرمایا اما منافقن یا ولد زانیہ، فرمایا یا وہ بندہ منافق ہے یا وہ زنا دی پیداوار حرام دا وے حلال دا نہیں۔ تیجا فرمایا یا وہ دی والدہ نو دو حمل ٹھہریا وے جدوں وہ پاک نہیں سی، جنہاں دناں وچ بیویاں جڑیاں نے نماز نہیں پڑھ سکدیاں، قرآن نو ہاتھ نہیں لا سکدیاں، وہ ناپاکی دے دل ہوندے نے۔ فرمایا یا انہاں دناں وہ ٹھہریا وے جنہاں دناں چ دی ماں پلے سی۔ فرمایا جڑا نبی دی آل دا دشمن ہے، نبی دی آل دے بارے زبانہ کھول داوے، نبی دی آل دے بارے جناب زبان درازیاں دے توہین کر داوے، لوکاں کولوں کروندا وے جو ہی کر داوے۔ فرمایا تنہاں چوں ایک ضرور ہے۔ فرمایا یا منافق ہے یا حرام دا وے یا اس ماں دا پتر ہے، سادہ دے ترجمہ بن جائے گا، یا منافق ہے یا حرام دا وے یا کسی گندی ماں دا پتر ہے۔ ایک تو حدیث پڑھ رہا تھا، جھوٹی لعنت ہے اس کتے پر، وہ مجھے یہ حدیث ثابت کر دے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا ضعیف ہے، من گھڑت حدیث۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کو ایسا کہے وہ یا حرام زادہ ہوگا یا فلان ہوگا یا ماہواری والی ماں کا بیٹا ہوگا، اس حالت میں حمل ہوا ہوگا فلان۔ وہ پہلے کتے تمہیں اتنا شرم نہیں آتی، کنجر بغیرت دلے، حدیث رسول جھوٹی بناتا ہے وہ کتے حرامی۔ جب عورت کو ماہواری آ رہی ہو دلے، اس وقت تو حمل ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ کتے کا بچہ تو ہمارے رسول کو بدنام کرتا ہے جھوٹی حدیث بیان کر کے۔ لعنت ہے اس کذاب پر جس حرام زادے نے یہ روایت گھڑی ہے۔ کتے کا بچہ وہ تو تیرے جیسے اور تیری آل جیسے بھڑوے بیٹھے ہیں سامنے، اچھل کود کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں میں بیٹھا ہو، اہل علم میں بیٹھا ہو، تو ہر ایک آدمی تمہیں منہ پر جوتے مارنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کیا بھونک رہا ہے؟ ایمان سے بتاؤ مولانا، مسلمان بیٹھے ہو یار، ماہواری کی حالت میں حمل ٹھہر سکتا ہے؟ تو پھر رسول کیسے فرما سکتے ہیں کہ جی جس نے میرے اہل بیت کی گستاخی کی یا وہ حرامزادہ ہوگا یا ماہواری والی بیٹ، لاخدی لعنت تیرے علم پر۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بھورا ریچھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بہاول نگر ضلع کا بھورا ریچھ تھا، وہ بیٹھا ہوا، وہ ابھی بندر کی طرف وہ لکھ لعنت ہے تمہارے پیدا ہونے پر۔ اور پھر اگلی بات سنو یار، کیا ظلم ہے۔ دیکھو یہ بات ایک مشہور ہے، او جی عام پیر بیٹھے ہوں نا تو مولوی تقریر کر رہا ہو، بات کرتا ہے با یزید بستامی کی اور اشارہ کرتا ہے اس یزید کی طرف۔ بات کس کی کرتا ہے؟ با یزید بستامی کی، اور اشارہ کس کی طرف کرتا ہے؟ جو پیر یزید ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ دلہ اہل بیت کی بات کرتا ہے، کہتا ہے اہل بیت کو نہ مانے تو ایسے ہے فلان ہے، اور اشارہ اپنا دیتا ہے۔ وہ کتے تجھے نہ ماننے سے بندہ کافر ہو جائے گا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ادھر دیکھو وہ مسلمانوں، وہ اتنا غلاظت میں چلا گیا، وہ کہتا ہے کسی بھی سید کو برا نہ بولو، کسی کو ایسا نہ کرو ورنہ حرامزادہ ہوگا، فلان ہوگا، ماں اس کی ایسی ہوگی، فلان ہوگا۔ اور میں پوچھتا ہوں کتے کا بچہ بتا مجھے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوے میں لکھا، سر سید احمد خان علی گڑھی لکھا، اور دلہ کیا لکھا اس کے متعلق؟ تو تیرے فتوے کے مطابق تو اعلیٰ حضرت حرامزادہ بن گیا، کیونکہ وہ سید کے خلاف بول رہا ہے۔ چوڑے کا بچہ تمہیں شرم نہیں آتی؟
हरामजादे, बताओ ये कितना लईन है कि जो सैयद मुर्तद हैं, इस्लाम से खारिज हैं, ये दल्ला उनको भी सैयद मानता है और कहता है उनकी ताजीम करो। तेरे जैसा सूर मुझे मिले फिर मैं बताऊं क्या भौंक रहा है तू। वो बेगैरत का बच्चा, फर्ज है, जो मुर्तद हो जाएगा उसको काफिर मुर्तद कहना फर्ज है। अगर मन शक्क फी कुफरी वादा भी फकत कफर, यही तो है। हुजूर बड़े गौस पाक मीरा, क्या शख्सियत है भाई, है। उनका एक बेटा जिंदीक होकर गया, जिंदीक, इस्लाम का मुनकर बन गया, गौस पाक का बेटा। कुत्ते का बच्चा, तू हमारे इस्लाम को अंधा बनाना चाहता है। बात नहीं समझे। अगर बुत परस्त बनना है तो बन जा बड़वा, निकल जा इस्लाम से। यहां पर तो बुत परस्ती नहीं चलती, इस्लाम में बुत परस्ती नहीं चलेगी। खबरदार बड़वा ऐसी अगर बातें करेगा। अगर कोई माई का लाल हुकूमत में से हमारी बात का कोई तोड़ पेश कर दे तो हमें बेशक फांसी दे, तोड़ पेश करे। जो हम कह चुके हैं उसका तोड़ पेश करें, हम खून माफ करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है ना आज तक कोई तोड़ कर सका और ना कोई माई का लाल पैदा हो सका। फजले अहमद जिंदाबाद, फजले अहमद जिंदाबाद, फजले अहमद जिंदाबाद, फजले अहमद जिंदाबाद।